قاضی صاحب میرا تیسرا سوال یہ ہے واٹ ڈفرینس بٹوین دا ریلیجن اینڈ کمیونزم. بہت زبردست سوال ہے کہ مذہب اور کمیونزم میں کیا فرق ہے. دیکھیں مذہب کا نیوکلیس سوچنے کا اس کا بنیاد جو ہے وہ عقیدہ ہے، اور مذہب کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پروردگار نے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کرو، اس کی خوشنودی کے لیے کوشش کرو. ٹھیک ہے، یعنی مذہب کا تعلق جو ہے وہ خدا اور بندے کے درمیان رشتے کا نام ہے، اور جو پروردگار نے آپ کو راستہ دیا ہے اس پر چلو. کمیونزم کی بنیاد عقیدے پر نہیں ہے، کمیونزم کی بنیاد سماجی رشتوں پر ہے. مثال کے طور پر کہ یہ طبقاتی نظام کیوں ہے؟ ایک بھوکا مرتا ہے، ایک کے بچے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے اپنی خوراک تلاش کر کے پیٹ پالتے ہیں اپنا بھی اپنے والدین کا، اور ایک وہ ہے جس کے لیے ہر کھانے کے وقت پر بیسیوں تام تیار ہوتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کمیونزم کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک کے پاس دولت کے انبار ہیں، دوسرے کے پاس دولت ہے ہی نہیں. تو کمیونزم دولت پیدا کرنے کا راستہ بند کرتا ہے، اور جتنے وسائل ہیں دھرتی پر وہ انسان کی اجتماعی ملکیت بنانے کا نظام ہے، نعرہ ہے. اس میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور نہ کمیونزم پھر مذہب کا کوئی تعلق دشمنی رکھتا ہے یا تعلق رکھتا ہے. کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں، ایک بندہ گاڈ کو نہیں مانتا، ایک ایشور کو نہیں مانتا. ایک وہ بندہ ہے جو ایشور کو بھی مانتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ایک بندہ وہ ہے جو گاڈ کو مانتا ہے. یہ سب ماننے والے کمیونزم کی نظر میں سب برابر ہیں. کسی رنگ، نسل، جنس، مذہب، قوم اور زبان کے بنیاد پر انسان میں تفریق نہیں کرنی. اگر آپ کے پاس روزگار کے ذرائع موجود ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ پہلی ترجیح مسلمان کو ہوگی یا پہلی ترجیح یہودی کو ہوگی، نہیں، میرٹ ہوگی. اور تمام انسانوں کو صلاحیتیں اجاگر کرنے کا برابر کے تعلیمی مواقع موجود ہوں گے. مذہب مثال کے طور پر ذوالفقار علی بھٹو کا والد دولت مند آدمی تھا، مسلمان تھا. ٹھیک ہے، اب ایک دوسرا جو مسلمان ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو انگلینڈ میں پڑھایا، تو اس کی تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ملک میں حکمران بن گیا. اور جس کا بچہ اس کو تعلیم دلانے کے پاس وسائل ہی نہیں تھے، اگر اس نے کوئی تعلیم حاصل کی تو نیچے دری بچھائی ہوئی تھی، اس پر بیٹھ کے تعلیم حاصل کی. اب وہ ذوالفقار علی بھٹو کا کیسے مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن مذہب میں وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے. جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم کافر ہو کیونکہ تمہارے پاس دولت زیادہ ہے. لیکن کمیونزم منع کرتا ہے کہ یہ دولت نہیں ہوگی. آج بلاول پاکستان کی سیاست میں لیڈر کے طور پر آیا ہے، کیا اس کا کردار ہے؟ اس وجہ سے کہ دولت مند کا بیٹا ہے، دولت مند کا خاندان ہے. باقی اس کی کیا قربانی ہے، کیا اس کی ملک کے لیے چیز ہے؟ یہی سچویشن آپ دیکھیں کہ باقی سیاستدانوں کی. تو کمیونزم جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جہاں بلاول پڑھا ہے وہاں پر ایک عام کسان کا بچہ بھی پڑھے، اور دونوں کی برابر تعلیم ہو. پھر پتہ چلے کہ ملک کے انتظام کو بلاول ٹھیک چلا سکتا ہے، عمران ٹھیک چلا سکتا ہے، یا وہ کسان کا بیٹا ٹھیک چلا سکتا ہے. تو کمیونزم کا مقصد یہ ہے کہ نجی ملکیت کا خاتمہ ہو، اور مذہب عقیدے کا کوئی بھی تعلق ہو، اس کو آزادی ہے. سماج کے اندر طبقات پیدا ہونے کے راستے بند کیے جائیں، دولت کے چند ہاتھوں میں ارتکاز کا سلسلہ بند کیا جائے، اور ایسی ریاست ہو جو ماں کی طرح ہو، سب کو برابر کی نظر سے دیکھے، تعلیم، علاج، روزگار، اور ہر شادی شدہ جوڑے کو گھر، ریاست مہیا کرے. یہ کمیونزم کا مقصد ہے.
تو اس کا مذہب اور کمیونزم کا آپس میں کوئی ٹکراؤ بھی نہیں ہے، اور کمیونزم جو ہے وہ عقیدے کو چھیڑے بغیر تمام انسانوں کے لیے یہ زندگی کے ثمر پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ کمیونزم کو بھی ایک مذہب سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ کمیونزم مذہب کو رد کرتا ہے۔ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہے صاحب ملکیت طبقے کی اپنی ملکیت کو بچانے کے لیے، کیونکہ اگر کمیونزم کا حقیقی روح، کمیونزم کا حقیقی پروگرام عام کسان مزدور کے پاس جائے گا تو وہ تو کمیونسٹوں کے ساتھ مل جائے گا، وہ تو انقلاب کے لیے لڑے گا، تو جاگیردار، خان، سردار، سیٹھ، ملک، ان کی تو پھر نہیں رہے گی یہ جائیدادیں۔ اس وجہ سے وہ ملاؤں کو، کرائے کش ملاؤں کو اس میں استعمال کرتا ہے اور ان سے فتوے جاری کراتا ہے، ان سے پروپیگنڈا کراتا ہے کہ کمیونزم کی معنی ہے مذہب مخالفت۔ میں کمیونسٹ پارٹی پاکستان کا سیکریٹری جنرل ہوں، اور میں اپنے پورے فکر فلسفے کے بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں کہ کمیونزم کی مذہب دشمنی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کمیونزم کے سامنے مذہب کو ماننے والے، مذہب کو نہ ماننے والے سب برابر۔